مسلمان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں جو قرآن سے غافل پڑے ہیں۔ کل یہ بچے اسکولوں میں جائیں گے، کالجوں میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو باہر ملک تعلیم میں جائیں گے، جو جا کے کافروں کی گود میں پڑیں گے۔ اب قرآن کا ایک لفظ بھی ان کے دل میں نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس بچے نے کبھی پانی نہ دیکھا ہو اور اس کو اٹھا کے دریا میں پھینک دے۔ اب بتائیں یہ اس میں نکل جائے گا یا ڈوب جائے گا؟ بالکل مسلمانوں کے بچوں کی یہ حالت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے بچے آج کافروں کے ایجنٹ بنے ہمارے اور آپ کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ اب کافر کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی روحانی اولاد، ان کی تعلیم، ان کے کالجوں، لارڈ میکالے کی تعلیم کے نظام والے مسلمان بچے آج مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار جنگ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک غلطی ہماری پچھلی جو ہوئی ہے، اب اس میں یہ چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے آئی ہے کہ پچھلی نسلوں نے جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے میں کوتاہی کی ہے، آج اس کوتاہی کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ارباب اختیار اور حکومت والے اتنے قرآن سے جاہل ہیں کہ ایک وزیر کو سورۃ اخلاص قل اللہ شریف پڑھنے نہیں آ رہی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس قرآن مجید سے اتنے غافل ہیں، وہ قرآن اور مسلمانوں کے دشمن بنے پھرتے ہیں۔ اسی لیے آج سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں گے۔ عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ دوسری بات، ایک تو انہوں نے اس تعلیم کے ذریعے جنگ لڑی، انگریز نے دوسری ایک بات دیکھی کہ مسلمان پڑھا ہوا یا ان پڑھ، اس کی ایک بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے پہ مسلمان ایسا ڈٹ جاتا ہے کہ اگر اس کو کوئی بھی تعلیم نہیں ہوتی، فقط اسے ایک پتہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہے، اور اس کے حکم کے مطابق کوئی بھی دین کے خلاف سر اٹھائے گا تو اور کچھ بھی ہو نہ ہو اپنے ڈنڈے سے اس کا سر کچل دے گا۔ اس بات کو کس طرح ختم کریں؟ یہودی نے کہا کہ قرآن مجید ختم کرو، کہا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے اتنے چھوٹے 8 سال کے بچے بھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، کیسے ختم کریں گے؟ نہیں ہو سکے گی۔ پھر انہوں نے کوشش کی، کہا کہ اس کے لیے جو یہ اپنے نبی کے تابع دار ہیں، نبی کے مقابلے میں ہم بھی ایک نبی بناتے ہیں۔ انہیں یہ بات بھول گئی کہ مسلمان روز اول سے اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کی مثالیں قائم کھڑی ہیں، اور بیچ میں بھی بہت ساری مثالیں قائم ہیں۔ خالد حذلی ہو، ابو رافع ہو، یا کعب بن اشرف ہو، جتنے بھی یا تو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوں یا ناموس رسالت کے گستاخ ہوں، ان سب کے لیے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب بھی ہمارا ماننا ہے کہ نبوت کا منکر اور ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے منکر کے لیے مسلمانوں کی زمین میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہمارے پاکستان میں قادیانی کے پیر رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اس ملک وطن عزیز میں پاکستان میں قادیانیوں کی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ زور سے کہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں کے پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ تو بھائیو، انگریزوں نے کیا کیا کہ مرزا غلام احمد جیسا ایک مکار اور ٹھگ انہیں مل گیا۔ ایک بات بتاؤں گا، اس کی گندگیوں کے ڈھیر تو گٹر بھرے ہوئے ہیں کہ حیدرآباد کے گٹروں سے بڑھ کر، لیکن اس کی ایک حیثیت تھی، اسے مراد کی بیماری تھی، یہ مرگی قسم کی ایک بیماری ہوتی ہے، تو اس میں اس کو گڑ کھانے کی عادت ہوتی تھی، اور اس کا جو شیروانی کوٹ ہوتا تھا اس کی جیبیں ہوتی تھی، ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا اور ایک جیب